اور ابھی ہمارے اوپر گفتگو کے ساتھ بڑے ماشاءاللہ ویژنری آدمی ہیں جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں اور دونوں ملکوں کی ثقافت، دونوں ملکوں کے لوگوں کا آپس میں ملن جلن، اس کے اوپر ان کا بڑا فوکس ہے تاکہ ہمارے تعلقات یہاں پاکستان کے مزید آگے بڑھے اور دونوں ملک تجارت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وفود کے تبادلے کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے پریزیڈنٹ میں تشریف لائے، تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ ہمارے پروگرام میر کی طرح سے آپ تشریف لائیں تاکہ جس ویژن کے ساتھ آپ سوچ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہ آپ کی سوچ یا آپ کی مثبت جو کرتی ہے یا جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے سامنے آنی چاہیے، عوام تک بھی پہنچنی چاہیے تاکہ عوام کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ اب میں گزارش کروں گا قونصل جنرل صاحب سے مبارک فیصلہ کہ وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کریں اور اس کے بعد کویشچن آنسر کا بھی ایک سیشن بولیں۔ ماہ مبارک رمضان کو آپ دوستوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امروز فرصت خیلی خوبی شد من در خدمت دوست خوبم آقای شما جوگری بودم و در موضوعات مختلف همکاری و رسانه‌ای صحبت کردم۔ آج اچھا موقع ملا، آج چودھری صاحب حاضر ہوا اور مختلف موضوعات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی۔ دو کشور ایران و پاکستان زمینه‌های فرهنگی مشترک فراوانی دونوں ممالک کے درمیان کلچرل شعبوں کے حوالے سے بہت زیادہ مشترکات پائی جاتی ہیں۔ علاوہ بر آن زمینه‌های همکاری اقتصادی فراوانی اس کے علاوہ سیاسی اور معاشی کے حوالے سے بھی کافی مواقع پائے جاتے ہیں۔ ما در این جلسه همکاری‌های رسانه‌ای پرداختیم ہم نے اس میٹنگ میں ان کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے تعاون کے حوالے سے دو طرفہ تعاون کے حوالے سے بات کی تھی روی موضوع تبادل هیئت‌های رسانه‌ای گفتگو کردیم اور ڈیلیگیشن کے تبادلے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ من بحث کردم که دو کشور و مردم دو کشور نیاز به هم دارند بهتر بشناسند۔ میں نے بتایا وہاں پہ پیش کیا کہ دونوں ممالک کے عوام کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بہتر پہچانے اور آشنا ہوں، و از شروط مهم این شناخت حذف رسانه‌های واسطه هست که نگاه منفی داره. اس آشنائی کی لازمی شرط یہ ہے کہ درمیان میں جو میڈیا ہے جس کی دونوں ممالک کے حوالے سے منفی سوچ ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو درمیان سے ہٹایا جائے، و رسانه‌های دو کشور در این منبع برای معرفی مردم خودشون اور دونوں ممالک کے جو میڈیا ہے وہ لوگوں کو دونوں ممالک کے حوالے سے بتانے کے حوالے سے ان کو پہچانوانے اور آشنائی کے حوالے سے بہترین سورس ہیں۔ در کنار اون کمک رسانه‌های دو کشور برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور رو کمک کرد. اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے میڈیا کو ایک دوسرے دونوں ممالک کے عوام کے لیے آشنائی دینے کے لیے ایک اچھی مدد کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے میڈیا۔ ایران تحت تحریم ظالمانه رژیم امریکاست. ایران امریکہ کی ظالم رژیم کی پابندیوں میں نظر میں ہے، زد میں ہے، و خودتان می‌دونید که دولت پاکستان هم تحت فشار است. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت بھی پریشر میں ہے۔ دو تا کشور در موردشون بحثی وجود نداره.
ممالک کے تعلقات میں کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں پائے جاتے. ہم راستہ پیدا کریں, راستہ نکالیں کہ اقتصادی اور معاشی پوٹینشیل کو پہچانوائیں اور اس کو میڈیا کے علاوہ کون اس پوٹینشیل کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ توسعه اقتصادی معتدل و مدنی شوروی اینه که ما رسانه‌ها رو با هم ارتباط بذاریم. لہذا مقدمہ ہمارے گفتگو جو چودھری صاحب کے ساتھ میری ہوئی ہے اس کا مقدمہ یہ ہے کہ ہم میڈیا کے تعلقات بڑھانے کے حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کریں. من درخواستم اینه که ما از این فرصت استفاده بکنیم و نیازهای دو کشور رو که به هم مکمل و وابسته هستن میری درخواست ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اور کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں قدم بڑھائیں. سب سے بڑی جو ہماری فیچر ہے دونوں ممالک کا یہ ہے کہ ہم ہمسائے ہیں. من در این جلسه خدمت دوست عزیزم گفتم که ما از کشور مسلمان. میں نے اس میٹنگ میں اپنے عزیز دوست کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم دونوں ممالک مسلمان ہیں. یک زمانی زبان فارسی در شهرستان رواج داشته. ایک زمانے میں فارسی زبان بر صغیر میں رائج رہی ہے. دارای فرهنگ مشترک هستیم. اور ہماری ثقافت مشترکہ ہے. بنابراین لازم کمک کنیم به رفاه مردم دو کشور. لہذا ضروری ہے کہ ہم دونوں ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مدد کریں. به نظر من رسانه‌ها باید ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور رو معرفی کنند. میرے خیال میں میڈیا دونوں ممالک کی جو اقتصادی معاشی پوٹینشیل ہے اس کو لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں. ما به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا تبادل بانکی با شما نداریم. ہم امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے بینکنگ چینل ایک دوسرے کے ساتھ اسٹیبلش نہیں کر سکے. ما باید دولت‌هامون رو قانع بکنیم که راهی رو پیدا بکنیم که تبادل اقتصادی ما توسعه پیدا کنه. ہم اپنی حکومتوں کو اس حوالے سے قائل کریں کہ اقتصادی تعلقات ہمارے بڑھ سکیں, آگے جا سکیں. اقدامات خوبی داره انجام میشه. اچھے اقدامات اس وقت ہو رہے ہیں. ایجاد بازارشاهی مرکزی که از زمانه‌های ماست. بارڈر مارکیٹ کا قیام اس حوالے سے اہم ہے. و بحث تهاتر هم میتواند به درجه جدیداً قرار بگیرد. بارڈر ٹریڈ کا جو ٹاپک ہے وہ اچھی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے. ما باید یک ارز واحد برسیم که ہم ایک سنگل کرنسی کو حاصل کرنے میں سنگل کرنسی کو اسٹیبلش کر سکیں تاکہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات آگے بڑھ سکیں. نکته آخری رو که ما با جناب شوروی در جمله آخر مذاکره کردن برای آخری میرا پوائنٹ تھا جو چودھری صاحب کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ماہ رمضان کا آخری جمعہ اور روز قدس کے حوالے سے تھا. پاکستانیان همواره خط مقدم دفاع حدود مردم فلسطین بودند. پاکستانی فلسطینی عوام کے دفاع میں فرنٹ لائن پہ ہمیشہ رہے ہیں. انشاءاللہ این روز رو به خوبی برگزار کنیم. انشاءاللہ اس روز قدس کو ہم اچھے طریقے سے میں آپ لوگوں کی اور چودھری صاحب کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. First of all, I appreciate Lahore Press Club for inviting such a great personality. اردو میں بات کریں.
My question is related to اردو میں میرا سوال سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کے جو اچھے تعلقات کا آغاز ہے اس حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں ایک لے مین بھی دونوں ممالک کے ساتھ ہماری ایک محبت کا رشتہ ہے پاکستانیوں کا، تو ایک لے مین میں پوری طرح کنسرن ہے. تو میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایلیمنٹ تھے جس کی وجہ سے یہ تعلقات بہتری کی طرف گئے، اور اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا پہ، پاکستان پہ، اور خاص کر اسلامی دنیا. شکریہ. دولت جمهوری رئیسی سیاست همسایگی. ابراہیم رئیسی صاحب جو ایرانی پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جو سیاست ہے، ان کی پالیسی ہے، وہ نیبرہڈ کے حوالے سے ہے. یعنی ارتباط با همسایه‌ها و همسایگان موضوع اولویت ستراتژی. ہماری فارن پالیسی کی جو پرائرٹی ترجیحات ہیں، اس میں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا پہلی ترجیح ہے. ما معتقدیم که بحران‌های منطقه‌ای و مشکلات منطقه‌ای راه حل منطقه‌ای داره. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ریجنل کرائسس ہیں اور بحران ہیں، مسائل ہیں، انہیں میں ان کا حل بھی موجود ہے. همکاری‌های منطقه‌ای بهترین راه حل مشکلات منطقه‌ای حل میشه. خطے میں ممالک کا آپس میں تعلق وہ بھی بہترین ایک راہ حل ہے مشکلات کو حل. دو تا کشور با توجه به منافع خودشون و اینکه به درک جدیدی رسیده بودن که نباید وارد بحران‌های اداره‌ای بشن، هر جور گفتگو رو برگزار کرد. دونوں ممالک سعودیہ اور ایران، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور سمجھا، اور 5 ان کے ڈائلاگس اس حوالے سے ہوئے. و عربستانی‌ها استقبال کردن از این گفتگو، ما استقبال کردیم و دولت چین هم خیلی کمک کرد و کشور آمال‌ها دولت چین کمک کرد و الحمدلله نتیجه داشت. سعودیوں اور ایرانیوں نے بھی اس حوالے سے اس کو ویلیو کیا. عراق، عمان اور چین نے اس میں وساطت کی اور ان کی ثالثی کے ساتھ یہ تعلقات بڑھے اور بحال ہوئے. عملیاتی در کشور وجود در کشور ایجاد میشه. بہت جلد ہمارے سفارتخانے دوبارہ کھلیں گے دونوں ممالک کے. و ما امیدواریم که این روابط با سایر کشورها هم تحکیم و توسعه پیدا کنه. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بڑھانے میں بھی مدد کرے گی. یہ ایک جو ہے نا، یہ جو ایران ہے نیشن بہت مضبوط اور طاقتور نیشن ہے. میں نے کہیں پڑھا کہ امام خمینی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا آئین لے کے گئے کہ آئندہ سے جو بھی سربراہ مملکت ہوگا وہ آپ کی جو آل سے ہوگا، لیکن آپ نے وہاں پہ کٹ لگا دیا کہ جو بھی آئندہ مملکت کا سربراہ ہوگا وہ میری اولاد میں سے نہیں ہوگا. اتنی بڑی طاقت ہے. ذرا بریکاں پیر سے رکھو. کوشچن میرا یہ ہے، اتنی پاورفل آپ کی مطلب یعنی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ مطلب کئی سال ہو گئے ہیں، دہائیاں ہو گئی ہیں کہ بینکنگ چینلز جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں آج تک نہیں کھل سکے. اگر مطلب 20 سال ہو گئے ہیں اس کی ایفرٹس کو مکمل جاری ہیں تو آج تک یہ ممبا حاصل نہیں ہوا. تو آگے آپ کتنا عرصہ چاہتے ہیں کہ بینکنگ چینلز آپ کے جو ہیں وہ دونوں سیٹ اپس پاکستان اور ایران میں کھلیں تاکہ ٹریڈ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چل سکے؟ سیکھنے کا تو شروع کرتے ہیں اسی
افغان بانکی باعث مشکلاتی در رابطه تجارت و کشور شد. افسوس کے ساتھ بینکنگ چینل کا فقدان دونوں ممالک تجار تاجروں کے تعلقات میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے و در روابط بین دولت‌ها هم ایجاد مشکل بود. اور اس طرح دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات میں بھی ایک مشکل اور مسئلہ پیدا کیا ہے. 60% کارخانه برنج ایران در پاکستان. آپ جانتے ہیں کہ ایران کا 60% چاول کی ضرورت پاکستان کے بازار سے پوری ہوتی ہے. ما اقتصاد با مکمل همدیگه است. ہمارے دونوں معیشتیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، مکمل کرتی ہیں. پیشنهاد کرده بودیم که ما و پاکستان به یک منبع مالی مشترک معتقد باشیم و خدا بمونیم و بتونیم کار کنیم. ہم نے تجویز دی تھی کہ پاکستان اور ایران ایک مشترکہ کرنسی ہو دونوں کے درمیان اور ہم اس پر پابند رہیں اور وفادار رہیں. دونوں ممالک کے تاجر بزنس مین آپس میں کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو انہوں نے سمجھا ہے اور دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. ولی همین مال بانکی باعث میشه بعضی از کالاهای ایرانی از طریق افغانستان گرفته وارد پاکستان بشه. اور یہی بینکنگ چینل رکاوٹ بنتا ہے کہ ایران کی بعض پروڈکٹس افغانستان کے راستے پاکستان آتی ہیں اور اس طرح وہ مہنگی پاکستان میں پڑتی ہیں. انشاءالله تجار دو کشور و مراجع اقتصادی دو کشور به این جمع‌بندی برسن که یک ارز واحد بتونن توسط کنن. انشاءاللہ دونوں ممالک تاجر اور اتھارٹیز اس نتیجے پر پہنچیں کہ ایک مشترکہ کرنسی ہو اور یہ سارے ہمارے مسائل حل ہو سکیں. میں پاکستانی کے سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہم لوگ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب اور ایران کو